پہلی صفت تو ایمان ہے کہ اگر ایمان ہے تو پھر یہ صفات کام آئیں گی. ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح پا چکے ہیں. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دو لفظ آتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع. خضوع کہتے ہیں، خضاع کہتے ہیں جسمانی طور پر جھکنے کو، اور خشاع کہتے ہیں دل سے جھکنے کو، اندر سے جھکنے کو. تو خضوع یہ ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہو، عبادت میں کھڑا ہو، تو اس کی نگاہیں، اس کے ہاتھ پیر، اس کا سر، اس کا جسم، اس کے جسم کے تمام اعضاء گویا ایک تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے بندگی کے اظہار میں کھڑے ہوں. یعنی ہر جزو سے، ہر عضو سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ بندہ اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے. اور خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، کہ اندر سے بھی اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو پست کر لے، انکساری کا اظہار کرے، تواضع کا اظہار کرے، اپنے آپ کو گویا ذلیل کر لے بندگی میں اللہ کی. اصل میں عبادت کہتے ہی ہیں اس بات کو اقصی غایت التذلل. عبادت اور بندگی نام ہی اس بات کا ہے کہ اللہ کے سامنے انتہائی طور پر بندہ اپنے آپ کو ذلیل کر لے. یہی بندگی کی معراج ہے. یعنی اللہ کی شان کے سامنے اپنے آپ، گویا یہی تو ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، نظریں نیچی کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو اپنا سر جو سب سے اوپر ہے اسے بھی گویا سب سے نیچے کر لیتے ہیں، پھر اپنی ناک رگڑ لیتے ہیں اللہ کی بندگی میں. یہ ہے اصل میں. تو یہ ہے خشوع. اس کی بہت ساری تعریف کی گئی ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ خشوع اس بات کا نام ہے کہ دل میں صرف اللہ کی یاد ہو، کسی غیر کی یاد آئے ہی نہ، اور اگر آ بھی گیا، کسی کی یاد آ بھی جائے تو فوراً انسان متنبہ ہو کہ نہیں، میں تو اللہ کی یاد میں کھڑا. یہ ہے خشوع. حضرت علی فرماتے ہیں کہ خشوع یہ ہے کہ انسان دنیا و ما فیہا سے کٹ جائے، نہ ادھر نگاہ ہو، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، خالص اللہ کی طرف اس کا دھیان. اسی طرح اور بھی بہت سی تعریف. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جسم بھی اور ہمارا دل بھی دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کی یاد میں سرشار ہوں. اقم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. خشوع یہ ہے کہ ہر لمحے نماز کا ایک ایک لمحہ اس طرح گزرے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ جھکائے ہوئے ہو. اسے دکانوں کا، کاروبار کا، گھر بار کا، بازاروں کا، دنیا کا خیال بھی نہ آئے، اگر آئے تو فوراً اپنے آپ کو متوجہ کرے. یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے. لیکن آج کل ہمارا اور آپ کا جو حال ہے وہ عجیب ہے. دل کی کیفیت کا تو اللہ جانے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کرتے کے ساتھ کھیل رہا ہے، کسی کی نگاہیں ادھر جا رہی ہیں، کسی کی نگاہیں ادھر جا رہی ہیں. آج کل تو عجیب، جب سے یہ موبائل آ گیا ہے، گھنٹی بجی تو کتنے لوگوں کو دیکھا کہ موبائل نکال کر ہاتھ میں یوں سامنے دیکھ کر اس کو بند کر رہے ہیں، چالو کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. یہ تو عمل کثیر ہے. عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور عمل کثیر کی سب سے آسان تعریف یہ ہے کہ کوئی دور سے دیکھنے والا بندہ یہ کہے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. اب میں اگر موبائل نکالوں اور نکال کر کے یوں دیکھوں اور پھر اس کو بند کروں تو سامنے والا دیکھ کر کیا کہے گا؟ یہ نماز میں ہے. کہیں نماز. ہاں، اگر ہم لوگ جماعت کی نماز میں ہیں، جب سب لوگوں کی نماز کی خراب ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں اتنی اجازت ہے کہ کسی یعنی عمل کثیر نہ ہو. جیسے میں عام طور پہ کبھی خدا نخواستہ ہو جاتا ہے
تو یوں ہاتھ لے جا کر کے اس کو سائٹ والی بٹن ہم نے یوں دبا دی, بات ختم ہو گئی, اس کی بیل بند ہو گئی. لیکن یہ جب ہے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو, یعنی دوسروں کی نماز کے خراب ہونے کا خطرہ ہے تب. لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بجنے دیجئے نا, آپ اللہ کی یاد میں مست رہیے, اس کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں. خیر, تو خشوع یہ ہے کہ نگاہ بھی سجدے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نماز سکھا رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ انس تمہاری نگاہ سجدے کی طرف, دائیں بائیں مت دیکھو. آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا دل خشوع میں ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر بھی خشوع میں ہوتے. اس کا ہاتھ پیر بار بار ادھر ادھر جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے. تو یہ نماز تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلی صفت فلاح پانے والوں کی پہلی صفت. فلاح کیا ہے؟ فلاح کی بھی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں, لیکن اس کا آسان یہ ہے کہ فلاح یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو, اسے مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات ملے, اور آخرت میں جنت نصیب ہو جائے, جو دل چاہے وہ مل جائے, اور ہر مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. یہ فلاح ہے, اور یہ جنت میں ہی ملے گی. تو فلاح کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ جنتی ہو جائیں, اور آگے اس کا بیان آ بھی رہا ہے. تو فلاح وہی انہی کو ملے گی جو نمبر 1 ایمان والے ہوں, نمبر 2 پھر نماز قائم کرتے ہو, اور نماز قائم کرتے ہو اس طرح کہ ان کے اندر خشوع اور خضوع ہو. آج ہماری حالت ایسی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ خشوع اٹھ جائے گا اس امت سے, کہ پورے جماعت میں کوئی خشوع والا نہیں ملے گا. آج ہماری آپ کی کیفیت کیا ہو رہی ہے دیکھیں آپ. تو پہلی صفت یہ ہے